السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 290 پڑھتے ہیں۔ وعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوتر حق علی کل مسلم، وتر یہ ہر مسلمان پر حق ہے۔ من احب ان یوتر بخمس فلیفعل، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ 5 وتر پڑھے اسے چاہیے کہ پڑھ لے۔ ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، جو شخص پسند کرتا ہے کہ 3 وتر پڑھے تو اسے چاہیے کہ پڑھ لے۔ ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، اور جو شخص پسند کرتا ہے کہ وہ 1 وتر پڑھے تو اس کو چاہیے کہ وہ پڑھ لے۔ رواہ الاربعہ الا الترمذی، اسے 4 نے روایت کیا ہے ترمذی کے علاوہ۔ وصححہ ابن حبان، ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ورجح النسائی وقفہ، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اس کے موقوف ہونے کو ترجیح دی۔ تو اس حدیث میں صلاۃ الوتر کا ذکر ہے، چونکہ ہم صلاۃ اللیل کا ذکر پڑھ رہے تھے، رات کی نماز کا، تو صلاۃ اللیل میں وتر بھی آ جاتے ہیں، یعنی ہم عشاء کی نماز کے بعد جو وتر پڑھتے ہیں یہ صلاۃ اللیل میں آ جاتے ہیں، رات کی نماز میں، تہجد کی جو نماز ہوتی ہے اس میں یہ آ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو شروع میں پڑھ لیں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر اخیر پہ پڑھ لیں گے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ وتر جو ہیں یہ حق ہیں۔ فرمایا کہ حق علی کل مسلم، بعض نے ان وتروں کو واجب قرار دیا ہے، تو ائمہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وتر واجب نہیں ہے، یعنی جمہور علماء اسے سنت قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا پڑھنا حق ہے لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، کہ وتر پڑھنا برحق ہے، جو وتر نہیں پڑھے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں بھی پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں پڑھا کرتے تھے، اور اس کے غیر واجب ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سواری پر بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ رہا کہ وتر 1 ہوں یا 3 ہوں، تو بعض اس کے 3 ہونے کے قائل ہیں، بعض زیادہ کے بھی اور 1 کے بھی۔ تو اصل بات یہی ہے کہ وتر دراصل 1 ہی ہوتا ہے، یعنی دیکھیں کہ جتنی بھی ہم نے نماز پڑھی، مثلا عشاء کی نماز ہم نے 6 رکعتیں پڑھیں، 8 پڑھیں، زیادہ پڑھ لی، کم اسے پڑھی، یعنی 6 سے کم تو نہیں ہو سکتی نا، 4 فرض 2 سنتیں یا اس سے زیادہ پڑھ لی۔ تو جب ہم وتر پڑھیں گے نا، 1 پڑھیں گے تو تب بھی یہ 7 ہو جائیں گی، 3 پڑھیں گے تو 9 ہو جائیں گی، 5 پڑھیں گے تو 11 ہو جائیں گی، یعنی وتر کر دینے والی اس میں 1 ہی رکعت ہے۔ اگر ہم 5 پڑھیں گے تو اس میں بھی یعنی یوں ہوتا ہے کہ 4 بطور نفل اور 5واں وتر ہم نے اکٹھا پڑھ لیا۔ تو دراصل یعنی 1 رکعت جفت کے بعد جو 1 رکعت زائد پڑھی جاتی ہے نا، اس کو ملا کے پڑھ لیں یا اکٹھا پڑھ لیں، وہ وتر کہلاتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھ لے اور 1 وتر پڑھ لے تو اس کو انشاءاللہ ثواب 3 وتروں کا ہی ملے گا، بلکہ اس نے جو تشہد کے الفاظ زیادہ پڑھے، کیونکہ 3 وتروں میں 1 تشہد ہونی تھی، اس نے 2 نفل پڑھے، 1 وتر پڑھا، تو اس میں 2 تشہد ہو گئیں، تو ظاہر ہے کہ اتنی دعائیں، اتنے الفاظ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی نیکی بڑھ گئی۔ تو یہ بات ہے اصل میں کہ وتر واقع ہی 1 ہی رکعت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم عشاء کی نماز کے بعد 3 پڑھیں گے تو 1 سے زیادہ ثواب ہے، 5 پڑھیں گے
تو 3 سے زیادہ ثواب ہے، 7 پڑھ لیں گے تو 5 سے زیادہ ثواب ہے، 9 پڑھ لیں گے تو 7 سے زیادہ ثواب ہے، یعنی جتنی رکعات ہم بڑھاتے جائیں گے اتنا ہمارا اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وتر کتنے ہیں، بات اصل میں یہی ہے کہ رکعات کو جفت کے بعد ایک رکعت ہی ساری نماز کو، ساری رکعات کو وتر کر دے گی۔ اب ہم اس کو ساتھ ملا کے پڑھ لیں یا علیحدہ ایک پڑھیں گے تو وہ سوکھی روٹی کھانے والا حساب ہوگا کہ اتنا اجر کم ہی ہوگا، جس طرح اس میں لذت کم ہوتی ہے اس طرح ایک وتر میں اتنا ثواب کم ہی ہوگا، لیکن وتر تو ہو ہی جائے گا۔ چلیں آگے اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لیس الوتر بحتم کہیئت المکتوبہ، وہ فرماتے ہیں کہ وتر واجب نہیں ہے، حتمی نہیں ہے فرضی نمازوں کی طرح، ولیکن سنتاً سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لیکن یہ سنت ہے جس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا۔ رواہ النسائی والترمذی وحسنہ والحاکم وصححہ، اسے نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث جمہور علماء کی دلیل ہے جو اس کے واجب ہونے کے قائل نہیں۔ اب یہاں واجب اور غیر واجب کی بحث سے ہم عام لوگ کیا سمجھ سکتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے وتر چھوٹ جائیں، چھوڑنے نہیں چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس کی تاکید کی ہے، ان کو پڑھنا چاہیے، ہر صورت پڑھنا چاہیے، لیکن کبھی کسی وجہ سے اگر چھوٹ گئے ہیں تو اس کے اوپر فرضی نماز کے چھوڑنے کی طرح گناہ واجب نہیں ہوگا، بلکہ چھوٹ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کی عشاء کی نماز پوری ہے، مکمل ہے۔ تو دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر وتر چھوٹ گئے ہیں تو ہم ان کی قضا نہیں دیں گے، کیونکہ فرضی نماز کی قضا دینی پڑتی ہے، اس لیے اس کو ہم واجب کہتے ہیں، فرض کہتے ہیں تو پھر اس کی قضا دیتے ہیں، تو ہم اس کی قضا نہیں دیں گے۔ ہاں البتہ اگر کسی کو یہ دل میں ایک ملال ہے کہ اگر وہ وتر پڑھ لیتی تو اتنی رکعات اس کی زیادہ ہو جانی تھی، تو پھر وہ دن چڑھے وہ نفل پڑھ لے، ایک وتر پڑھنا چاہتی تھی تو 2 نفل پڑھ لے، کیونکہ دن کے وقت وتر نہیں ہوں گے، جفت نماز پڑھی جائے گی وتروں کی جگہ پر، وہ بھی صرف اپنی کمی پوری کرنے کے لیے اگر کسی کو شوق ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ اور اگر 3 پڑھنا چاہتی تھی تو 4 وتر پڑھ لے، اگر وہ 4 نفل پڑھ لے، اگر وہ 5 وتر پڑھنا چاہتی تھی تو 6 نفل پڑھ لے، ایسے کر کے وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے۔ بلکہ جو لوگ اس کو تہجد کے لیے چھوڑتے ہیں وتروں کو کہ ہم تہجد کے وقت میں پڑھیں گے، اور کسی وجہ سے اگر ان کی آنکھ نہ کھلے تو فجر کی اذان ہو جائے اور ان کو جاگ آئے تو ان کو چاہیے کہ ترتیب قائم رکھیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سو کے اٹھنے والا اور بھول جانے والا، یعنی جب ان کو معلوم ہو، سونے والے کو جاگ آئے اور بھولنے والے کو یاد آئے تو وہی اس کا وقت ہوتا ہے نماز کا، تو اس لحاظ سے وہ وضو کرے اور ایک وتر پڑھ لے، اور ایک وتر پڑھنے کے بعد صبح کی 2 سنتیں پڑھے، 2 فرض پڑھے، نماز مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر وہ بھی نہیں پڑھی گئی تو پھر وہ دن چڑھے، اگر وہ چاہے تو اس کی جگہ پر نفل پڑھ لے، نہ چاہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بار بار یاد رکھیں کہ وتر یہ بڑی محبوب نماز ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو اس کو حتی الامکان چھوڑنا نہیں چاہیے، اور اس کو اچھے طریقے سے اور زیادہ کر کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فی شہر رمضان، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں آپ نے قیام کیا، ثم انتظروہ من القابلہ، پھر انہوں نے اگلے دن صحابہ نے آپ کا انتظار کیا، فلم یخرج، آپ نہیں نکلے، وقال انی خشیت ان یکتب علیکم الوتر، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں یہ وتر تمہارے اوپر واجب نہ کر دیے جائیں، لکھ نہ دیے جائیں۔ اس کو ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں بھی یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ آپ پر لکھ نہ دیے جائیں، کیونکہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں آپ پر فرض کی تھیں، اور فرمایا تھا کہ 5 کا ثواب 50 کے برابر ہوگا،
تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے مسلسل آپ کو نہیں پڑھا رہا وطر کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر واجب نہ کر دی جائے۔ اب اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ واجب نہیں کہ ان کی قضا دی جائے۔ پھر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صلاۃ التطوع میں ذکر کیا ہے، وطر کو، تو یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ نفلی نماز ہے، یہ فرضی نماز نہیں ہے۔ اگر یہ فرضی ہوتی تو پھر اس کا تعلق یہاں اس حدیث کے ساتھ نہ، اس باب کے ساتھ نہ ہوتا، بلکہ یہ فرائض کے اندر بیان کی جاتی۔ تو پوری کلام کا ماحاصل یہ ہوا کہ وطر اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمان کے لیے اجر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے ایک موقع یا ایک غنیمت رکھی ہے، تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ اگر کوئی ایک وطر پڑھے تو وطر ہو جاتا ہے، لیکن اس کا ثواب کم ہے، 3 پڑھے گا تو زیادہ، 5 پڑھے گا تو اس سے زیادہ۔ تو اس نماز کو باقی نماز کی طرح شوق اور محبت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے، آمین۔ وعن خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے ایک ایسی نماز کے ساتھ جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ قلنا وما ہی یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون سی نماز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وطر پڑھنا، ما بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر، جو عشاء کی نماز سے جن کا وقت شروع ہو کر طلوع فجر تک رہتا ہے، یعنی اس دوران یہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ رواہ الخمسہ، اسے خمسہ نے روایت کیا ہے، الا النسائی، نسائی کے علاوہ، وصححہ الحاکم، اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، وروى احمد عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ نحوہ، اور جو روایت امام احمد نے روایت کی ہے وہ عمر بن شعیب سے ہے جو اپنے باپ اور دادا سے روایت کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک تو یہ پتہ چلا کہ امدکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے، مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا یہ ہمارا اللہ پر احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ وہ ہمیں اپنے دربار میں، اپنے در پر آنے کا موقع دیتا ہے۔ تو یہ 5 نمازیں جو فرض کی گئی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح بادشاہ کسی کو 5 مرتبہ اپنے گھر آنے کی اجازت دے دے کہ تم 5 مرتبہ آؤ، تو اب بادشاہ کا احسان ہوتا ہے رعایا پر، رعایا کا احسان نہیں ہے کہ ہم آئے ہیں۔ تو یہ ایک، یعنی 5 نمازوں کے علاوہ یہ ایک موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک اور مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکتے ہیں نماز وتر کی صورت میں۔ اگرچہ نوافل بھی اللہ سے ملاقات ہی ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تو یہ سب نمازیں کسی بھی نیت سے پڑھی جائیں، یہ سب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہی ہے، لیکن جس طرح فرض نماز کا اجر اور درجہ بہت بلند ہے، اس طرح وتر ان کا بھی درجہ بلند ہے، اور یہ بھی ایک بہترین نماز ہے اس کی، یعنی بڑی شان والی نماز ہے۔ تو وتروں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرض نہیں، اگر فرض ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ یہ لفظ نہ ذکر کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتروں کا تذکرہ امدکم کے ساتھ نہ کرتے، بلکہ فرماتے کہ وجب علیکم یا فرض علیکم فرماتے۔ تو بہرحال وتر ایک بہترین نماز ہے اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نماز ہے، لیکن یہ الحمدللہ فرض نہیں ہے۔ وعن عبداللہ بن بریدہ، عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، عن ابیہ رضی اللہ عنہ، یعنی ان کے باپ یہ صحابی ہیں اور یہ اپنے باپ سے پڑھتے ہوں گے،
اس لیے روایت کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ جس سے پڑھا جائے، یعنی اپنے استاد کا نام لینا۔ قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر حق، وطر یہ حق ہیں، برحق ہیں یہ، فمن لم یوتر فلیس منا، بس جو شخص وطر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اخرجہ ابو داود بسند لین، اسے ابو داود نے انتہائی کمزور سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وصححہ الحاکم، اسے حاکم نے بھی صحیح قرار دیا ہے۔ اور وَلَهُ شاہد ضعیف عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عند احمد، اور احمد میں اس حدیث کی گواہی میں جو حدیث ذکر کی گئی ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اس کی سند بھی کمزور ہے، یعنی ابو ہریرہ کمزور نہیں ہے، آگے جو ان کے یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور عبداللہ بن بریدہ کے درمیان جو اساتذہ کا سلسلہ ہے کہ فلاں نے فلاں سے پڑھا، فلاں نے فلاں سے پڑھا، اس میں ضعف ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں بھی نبی علیہ السلام کا، چونکہ یہ حدیث ہی ضعیف ہے، اس لیے ہم اس سے استدلال ہی نہیں کر سکتے کہ اس کو ہم دلیل بنائیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ ویسے بھی اس میں حق کا لفظ ہے کہ وطر حق ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ پڑھنے چاہیے، یہ ایسی نماز نہیں ہے کہ جو نہ حق ہو، بلکہ یہ حق ہے، پڑھی جا سکتی ہے۔ وطر اچھی چیز، بہت اچھی نماز ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ تو اس کی سند کے اندر بہت سا اختلاف ہے، تو لہٰذا ہم اس سند سے، اس روایت سے ہم استدلال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جس نے وطر نہیں پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ چیز محدثین نے بیان کی ہے کہ یہ حدیث ہی ضعیف ہے۔ تو یہ ہوا کہ ہر صورت میں وطر پڑھیں، ہمیں پڑھنے چاہیے، لیکن اگر کسی ایسی وجہ سے یہ رہ گئے ہیں تو اس کے رہ جانے کی وجہ سے نہ پڑھنے والے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا، کہ اس نے ایک واجب نماز چھوڑ دی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ آگے صلاۃ اللیل کا بیان آئے گا، یعنی رات کی نماز، تہجد بھی جسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تہجد یہ حاجدہ سے ہے، یہ جہد سے نہیں ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا انکار کرنا، چونکہ سب لوگ سوئے ہوتے ہیں اور ایک تہجد پڑھنے والا شخص اپنی نیند اور آرام کا انکار کر کے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرام اور نیند کا انکار کر کے پڑھی جانے والی نماز تہجد، قرآن مجید کا یہ لفظ ہے فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ تو یعنی صلاۃ اللیل لفظ عام ہے اور تہجد خاص ہے۔ صلاۃ اللیل عشاء کے اور فجر کے درمیان جتنی بھی نفل نماز پڑھی جائے گی سب کو صلاۃ اللیل کہا جائے گا، لیکن تہجد یہ جو سحری کے وقت نفل پڑھے جائیں گے یہ لفظ اس کے اوپر ثابت ہوتا ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ عشاء کی نماز کے ساتھ جس طرح رمضان میں ہم نماز تراویح پڑھ لیتے ہیں تو یہ صلاۃ اللیل ہے، تہجد نہیں ہے۔ تہجد وہی ہوگی جو آخری پہر میں پڑھی جائے۔ تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں روایت کرتی ہیں، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، وہ کہتی ہیں کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، 11، 11 کا معنی 1، 10 کا معنی 10، 11 رکعت سے زیادہ رات کو نفل نہیں پڑھتے تھے۔ یصلی 4، آپ 4 رکعتیں پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تو بس تم نہ پوچھو کہ وہ نماز کتنی خوبصورت اور کتنی لمبی ہوتی، 4 رکعتیں۔ ثم یصلی 4، پھر آپ 4 رکعتیں پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تم نہ پوچھو کہ ان کا حسن کیا تھا اور ان کی لمبائی کیا تھی، یعنی یہ کثرت یا مبالغے کا یہ جملہ ہے کہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی لمبی وہ رکعات پڑھتے تھے۔ ثم یصلی 3، پھر وہ 3 رکعت وتر پڑھتے۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، کہ کیا آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عائشہ ان عینی یتنامان ولا ینام قلبی، بے شک میری آنکھیں سو جاتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ متفق علیہ، اس پر بھی مسلم اور بخاری کا اتفاق ہے۔ وفی روایت اللہما، اور ان دونوں کی روایت میں عنہا یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ کانا یصلی من اللیل 10 رکعات ویوتر بسجدۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت 10 نفل پڑھتے اور ایک وطر پڑھتے، ویرکع رکعتی الفجر، اور پھر طلوع فجر کے بعد فجر کی 2 سنتیں پڑھتے، فتل کا 13، تو یہ 13 رکعات ہو گئیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کی جو باقاعدہ عادت مبارک تھی وہ 13 رکعات کی تھی، 11 رکعتیں تہجد کی اور 2 سنتیں فجر کی، یہ ملا کر یعنی نماز فجر کے فرض پڑھنے سے پہلے یہ 13 رکعات پڑھتے تھے، اس لیے انہوں نے 2 سنتوں کو بھی شامل کر لیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کئی مسئلے معلوم ہوتے ہیں، بہت سے مسائل اس سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہی کہ نبی علیہ السلام 4 کر کے پڑھتے تھے رکعات۔ اب اس کے 2 مفہوم ہیں، ایک تو یہی ہے کہ بلا سلام 4 رکعتیں پڑھی، پھر دوبارہ شروع کی نماز تو بلا سلام 4 رکعتیں پڑھی، اور بعض نے کہا ہے کہ پڑھتے آپ 2 ہی تھے لیکن ان میں وقفہ نہیں کرتے تھے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی 2 نفل پڑھتے، پھر سلام پھیرنے کے متصل بعد فوراً بعد اٹھ کے کھڑے ہو کر پھر نماز شروع کر لیتے اور 2 رکعتیں پڑھتے۔ تو 4 رکعتیں بہت لمبی پڑھنے کے بعد پھر آپ تھوڑا سا وقفہ کرتے تھے کہ ذرا تھوڑی راحت ہو جائے، آرام ہو جائے۔ مثلاً ہوتا ہے کہ اگر کسی نے تھوڑی کمر ٹیک لگانی ہے یا پانی شانی پینا ہے تو تھوڑا وقفہ، تو یہ 8 رکعتیں بنتی ہیں۔ اور دوسری روایت کے مطابق وہی جیسا ہم پہلے بھی یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ 2 کر کے 10 نفل اور 1 وطر، یا 8 نفل 3 وطر، 6 نفل 5 وطر، 4 نفل 7 وطر، اور یوں بھی نبی علیہ السلام نے کیا ہے کہ 2 نفل پڑھے اور 9 رکعات اکٹھی پڑھی، یعنی 9 وطر۔ تو 7 تک وطروں میں تشہد نہیں ہوگا بلا تشہد، اور اگر کوئی 9 پڑھے گا تو پھر نبی علیہ السلام نے 8 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھا، پھر 9ویں رکعت اس کے ساتھ ملا دی ہے۔ تو دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ 8 رکعتیں پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں اور وضو نہیں کرتے اور بغیر وضو کے نفل وطر پڑھ لیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ عینی یتنامان، آنکھیں سو جاتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ مطلب یہ ہے کہ آنکھیں بند کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو اصل میں ٹوٹتا ہے ہوا خارج ہونے سے۔ تو جب بندہ گہری نیند سو جاتا ہے پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے یا نہیں، تو اس لیے یہ کہا گیا کہ اگر کوئی سو گیا ہے لیٹ کے یا ٹیک لگا کے تو وہ وضو کر لے، کیونکہ اس کو یقین نہیں ہے کہ اس کا وضو ہے یا نہیں۔ اور اگر کوئی شخص اس طرح سے آنکھیں بند کرے کہ اس کا وضو کی طرف دھیان ہو اور اسے پتہ ہو کہ وہ نہیں ٹوٹا، تو وہ اس طرح سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یعنی جو گہری نیند ہے نا اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز تہجد کے کئی طریقے ہیں، اور جس طریقے سے بھی پڑھی جائے یہ بہتر ہے، کہ یعنی اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہے، تو جس کی حاضری ہو گئی اللہ تعالیٰ کے دربار میں تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی وہی اس کی تہجد ہے۔ تو انشاءاللہ اگلا سبق کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔